بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ بخیل کسے کہتے ہیں اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ناظرین، بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت موجود ہو، جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرے۔ جہاں اس کو ضرورت ہے کہ وہ خرچ کر کے نفع حاصل کر سکتا ہے، چاہے تکلیف برداشت کرتا رہے، لیکن ضرورت کے مقام پر بھی خرچ نہ کرے، اسے بخیل کہتے ہیں۔ جیسے اس کے پاس مال موجود ہے، اتنے پیسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج، قربانی، فطرانے، اس طرح زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ اسی طرح اپنے علاج کے لیے بھی خرچ نہیں کرتا، پیسہ بہت ہے لیکن اپنی آسائش اور سہولت کے لیے خرچ نہ کرے، پیسہ کی محبت ہے، اسے جدا بھی نہیں کرتا تو یہ بخیل ہے۔ اسی طرح اس کے پاس کوئی غریب آیا اور اسے پتہ بھی ہے یہ حقدار ہے، اپنے مال سے نہیں دیتا، ہمیں نفلی صدقہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ رب العزت کے ہاں ہمارے درجات بلند ہوں، لیکن پیسے اور مال کی محبت میں خرچ نہیں کرتا، اسے بخیل کہتے ہیں۔ شیطان بھی بخیل شخص کو بہت پسند کرتا ہے، اور یہ شیطان کے پسندیدہ کاموں میں سے بخل پن ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ شیطان نے ایک آدمی سے ملاقات کی، اس نے کہا آج ایک راز کی بات تو بتا۔ شیطان نے پوچھا بولو۔ آدمی نے کہا تیرے فرینڈز کون لوگ ہیں، تیرے دوست کون لوگ ہیں، تو کن لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ آگے سے شیطان نے جواب دیا 3 لوگ میرے دوست بھی ہیں، میں انہیں پسند بھی کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو یعنی نشہ کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو غصے والا ہو اور اپنے غصے پر قابو نہ کر سکتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو بخیل کنجوس ہو اور کسی پر خرچ نہ کرے۔ شیطان نے کہا یہ تینوں میرے بڑے پکے دوست ہیں۔ اگلی بات سنیں، اگر کسی بدبخت بد نصیب میں یہ تینوں باتیں اکٹھی ہو گئیں، یعنی شراب نوشی، غصہ اور بخل، تو شیطان نے کہا وہ میرا پھر پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ پھر وہ مجھ سے بھی بڑا شیطان بن گیا۔ بخیل شخص اللہ سے دور، جہنم کے قریب، لوگوں سے دور اور جنت سے دور، جبکہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب اور جہنم سے دور۔ ناظرین، اب آپ کو بخیل کی سزا کا واقعہ سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف اور پردے کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا کہ خدایا تجھے اس گھر کی قسم میرے گناہ بخش دے، اور جو میں نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس کو بھی بخش دے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آخر تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ تو اس شخص نے جواب دیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس نے جواب دیا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا یہ دنیا؟ تو اس نے جواب دیا میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا 7 آسمان؟ اس نے آگے سے جواب دیا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا؟ تو اس نے جواب دیا میرا خدا بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آخر تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا میں بہت امیر ہوں، لیکن جب کوئی حقدار غریب آدمی میرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے پاس آگ لے کر آ گیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بخیل شخص مجھ سے دور ہو جا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جس نے بھی اپنے آپ کو نفس کی حرص سے بچا لیا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔